أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت بھی بڑی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بڑی آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے اور بہت ہی اعلیٰ ترین بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی لفظ قل آئے گا تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں کہ میرے نبی آپ یہ بات بیان کر دیں، اور اس میں ذرا تاکید ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ بھی بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی بھی اپنی زبان سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ کفار مکہ میرے نبی کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگاتے تھے، بہت بڑا بہتان لگاتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کے نبی خود گڑھ لیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جن آتا ہے، وہ اس قرآن کو سکھاتا ہے تو یہ ہمیں بیان کرتے ہیں۔ طرح طرح کے الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کے اندر کئی جگہ کے اوپر چیلنج کیے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک چیلنج کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی فرما دیجئے، آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے، لئن، البتہ اگر، اجتماعت، جمع ہو جائیں، الانس انسان، والجن اور جن، یعنی سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں کس بات کے اوپر؟ علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا کلام بنانے کے اوپر، اس قرآن جیسی کتاب بنانے کے اوپر سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن جمع ہو جائیں کہ ہم بھی اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا لائیں، تو اللہ فرماتے ہیں لا یأتون بمثلہ، میں اللہ کہتا ہوں اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکیں گے۔ یعنی یہاں پر چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پورے قرآن جیسا تم بھی کوئی قرآن بنا کے لاؤ، اگر تم سچے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی خود گھڑ لیتا ہے، تو ذرا اس چیلنج کو قبول کرو۔ میرے محترم بھائیو، اس دور کے کفار بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے، اور قیامت تک، آئندہ قیامت تک کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے گا، اس جیسی کتاب نہیں بنا سکے گا۔ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، یہ اپنی فصاحت، بلاغت، انداز بیان، اسلوب اور اثر جو اس کے اندر ہے، جو دعوت، جو فکر، جس انداز کے ساتھ اللہ نے اس کو ترتیب دیا، میرے محترم بھائیو، کوئی اس کو ترتیب نہیں دے سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن جمع ہو جائیں۔ ان کا ایک الزام تھا کہ یہ جن آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس، اور کفار مکہ کا خیال تھا کہ جن جو ہیں وہ ہم سے افضل ہے، وہ عالم الغیب ہیں، وہ غیب جانتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر جنوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جنوں کو بھی بلا لو، لیکن تم اس قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر ان کا بعض کا مددگار بن جائے، یعنی سارے ون وائس بن جائیں، ایک آواز کے اوپر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے اس قرآن کا جواب دینا ہے، جیسی کتاب لکھنی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو یہ میرے محترم بھائیو، اس آیت کے اندر پورے قرآن کا چیلنج ہے کہ پورے قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کے لے آؤ۔ اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 کے اندر اور سورہ یونس کی آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا چیلنج کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایک سورت کا اللہ نے چیلنج دیا ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو سورہ طور ہے، اس کے اندر آیت نمبر 34 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جیسی ایک بات کا ذکر کیا ہے کہ کوئی اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، اگر تم سچے ہو، اس جیسی کوئی ایک آیت، کوئی ایک بات بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو میرے محترم بھائیو یہ قرآن بڑا ہی عظیم اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے یہ سارے چیلنج موجود ہیں، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ کفار مکہ اپنے آپ کو بڑے زبان دانی کہتے تھے کہ ہم بڑے زبان دان ہیں، ہم بڑے فصیح اللسان ہیں، اپنے اوپر فخر کرتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، اور عرب جو باقی تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ عجم ہے۔ عجم کا مطلب ہے یہ گونگے، ان کی زبان گونگی ہے، یہ ہم سے کلام نہیں کر سکتے۔ تو جناب محمد کریم علیہ السلام نے جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لکھ دیا جائے۔ تو ایک بہت بڑا شاعر وہاں سے گزرا جو عربی دان تھا اور اپنے آپ کو اپنے اوپر بڑا فخر کرتا تھا کہ میں بڑا عربی دان ہوں۔ جب اس نے یہ سورت دیکھی سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، تو فوراً پکار اٹھا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیو یہ سمندر ہے، بلکہ سمندر سے بھی زیادہ یہ وسیع معنی رکھنے والا قرآن ہے۔ جو اس کے اندر میرے محترم بھائیو غوطہ زن ہو جاتے ہیں نا، اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے اوپر تدبر کرتے ہیں، ان کی دل کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، وہ کچھ اور ہی انسان بن جاتے ہیں میرے محترم بھائیو، دنیا کے اندر آخرت کے اندر ان کا مقام اور ہی بن جاتا ہے۔ سچی بات ہے، میرے نبی محمد کریم علیہ السلام کی مجھے حدیث یاد آئی، آخری بات انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، اللہ آواز لگائیں گے کہ وہ کہاں ہیں قرآن والے، اہل القرآن کہاں ہیں، جنہوں نے قرآن سمجھا ہے، میری کلام کو سمجھا ہے، وہ کہاں ہیں۔ اللہ پورے میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے نواز دے گا کہ یہ قرآن والے ہیں۔ اور محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے بچے قرآن والے ہوں گے، قرآن سیکھنے والے ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ایک ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ پوری دنیا مل کے اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، اتنی عزت دے گا اللہ تعالیٰ قرآن والوں کو۔ تو میرے محترم بھائیو قرآن سننا بھی سعادت ہے، قرآن پڑھنا بھی سعادت ہے، اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ قرآن کے اوپر انسان عمل کرے، قرآن اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرے، اپنے آپ کے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے ساری دنیا کے معاملات کے اوپر قرآن کے مطابق قرآن کو نافذ کرے۔ تو میرے محترم بھائیو یہی سب سے بڑی سعادت ہے کہ اس نے وہ پا لیا ہے، وہ گوہر حاصل کر لیا جو کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر بڑے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، ہم فلسفی، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو جو قرآن نے سمجھا دیا ہے وہ کوئی دنیا کی کتاب سمجھا نہیں سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو اگر قرآن دنیا سے نکل جائے تو دنیا کے اندر صرف اندھیرا رہ جائے گا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ہے، کوئی چیز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ صرف قرآن ہے۔ اس قرآن نے میرے محترم بھائیوں روشنیاں کی ہوئی ہیں دلوں کے اندر بھی، اور انشاءاللہ قبر کے اندر بھی، اور میدان معاشر کے اندر بھی یہ روشنیوں کا ذریعہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔